الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ٹوٹلتی حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر پہلا ہے ٹوٹلتی حروف تہجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں پر قرآن من ٹھار دا نمبر پہلا ہے سارے نبی ہیں لوگو شان والے پر شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے اصحاب نبی دے حق ہن پر یار غار دا نمبر پہلا ہے مختصر حمد و صلاۃ بعد برتن بنان والے کسی آدمی نے مٹی گوئی اور لگا برتن بنا ہجے مٹی گوئی سی کہ وہ دی بیوی آ گئی وہ پوچھن لگی بھی کی کر لگا ہے انہیں آکھیا بھی میں برتن بنان لگا کیڑا برتن بنان لگا ہے انہیں آکھیا بھی میں چلم بنان لگا چلم تو اڈے جو کئیاں بندیاں بیکھی ہوئے گی
بابیاں تو لازمی ویکھی ہوئے گی بلکہ چھکی بھی ہوئے گی۔ انہیں آکھیا بھی چلم دا کی فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے بھی یہ چگ پائی دی، چلم نو پھر ہوکے تے رکھ دئی دا تے پھر جڑا بندہ ہوکا پیندا انہوں بڑی چس آ جی۔ اچھا انہیں آکھیا بھی کرم والیا چلم بھی گرم، اگ بھی گرم، اگ دے انگارے بھی گرم، جڑا پیوے گا وہ بھی گرم، ہر پاسے اگ جو لانی ہے۔ تو میں نہ تینوں ایک مشورہ دیواں، تو دے۔ وہ کہنے لگی بھی تو انج کر، تو چلم نہ بنا، تو سرائی بنا، سرائی۔ وہ کس واسطے ہوندی ہے، یہ کی فائدہ ہے؟ انہیں آکھا بھی وہ پانی رکھی دا ہے تو پانی وہ ٹھنڈا رہتا ہے، تے سرائی بھی ٹھنڈی، پانی بھی ٹھنڈا، جڑا پیوے گا وہ بھی ٹھنڈا۔ انہیں آکھا بھی یہ گل ٹھیک ہے، آپ ہن سرائی بنانے۔ وہ سرائی بنان لگ پیا تے وہ جس مٹی دی سرائی بندی پئی سی نا، اس مٹی چوں آواز آئی۔ انہیں اس عورت نے مخاطب کر کے آکھا ہے، عورت میں تیرا کیویں شکریہ ادا کراں، تو چند گلاں کیتیاں، تیریاں چند گلاں دے نال مینوں بنان والے دا ذہن بدل گیا۔ مینوں بنان والے دا ذہن کی بدلیا، میری تے دنیا ہی بدل گئی۔ اس مثال وچوں جڑی موٹی جی گل آپاں نوں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جدوں بنان والے دا ذہن بدل جائے ادو بنن والے دی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ معاشرے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد کر لو کہ معاشرے نو بنان والی ذات عورت دی ذات ہے، کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر فرد عورت دی گود وچوں ہو کے تے پھر آندا ہے۔ تے کی کہندے نے گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بندا۔ بچہ پہلے ماں دے بطن چو ماں دی گود اندر آندا ہے، پھر ماں دی وہی تربیت کر دی ہے نا جو ماں دا اپنا مائنڈ ہوئے، اپنا ذہن ہوئے، جویں دا او دا اپنا ذہن ہوئے گا اوویں دی وہ بچے دی تربیت کر دے گی۔ تو معاشرے نو سیٹ کرن واسطے ضروری ہے کہ عورت دے ذہن نو سیٹ کر دیتا جائے، معاشرے دی اصلاح کرن واسطے ضروری ہے کہ عورت دی اصلاح کر دیتی جائے۔ جڑی عورت ہے او دے ذہن دی ڈائریکشن نو بدل دیتا جائے۔ ہن اج کل جڑیاں خیر نال اپنیاں ماواں بہناں اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر بیبیاں تے فیس بک تے مصروف نے، کچھ رہندیاں کھندیاں ٹک ٹاک تے مصروف نے، اس تو گھٹ جڑیاں نے کوئی فلماں شلماں تے مصروف نے، تے جڑیاں بیچاریاں کوئی نیکاں پاکاں تھوڑیاں جیاں بچیاں سن اور رہندیاں کھندیاں ارطغرل تے مصروف ہو گئی۔ ہن سارے ہی کھاتا ختم ہو گیا۔ بہرحال ضرورت تے سمر دیئے کہ عورت دے ذہن دی ڈائریکشن نو بدلیا جائے اور ایدہ ذہن اینا ڈرامیاں تے فلماں تے ٹک ٹوکاں تے فیس بکاں والوں ہٹا کے تے ان عورتاں وال کر دیتا جائے جڑیاں عورتاں اللہ نے امت دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا ہے۔ وہ عورتاں کیڑیاں نے؟ انہاں عورتاں نو کہندے نے خواتین اہل بیت، اہل بیت کی خواتین، پاک باد پارسا عورتیں، منزہ مبرہ عورتیں،
جنہ دی تطہیر دا اعلان اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو میں اس غرض و غایت دے تحت چند ایک خواتین اہل بیت دا تذکرہ تواڈے سامنے کرانگا، سانوں بھی فائدہ ہوئے گا، نال نال سن والیاں ماما بہنوں نوں بھی فائدہ ہوئے گا، اور تواڈی توجہ ہوئے گی تے انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانوں ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اجیا کو سبحان اللہ۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا مرتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں۔ اے شور ختم نہیں ہو سکتا، آواز سادہ نہیں ہو سکتی، جی مہربانی صاحب رسی بالکل سادہ سمجھ آئے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، فرمایا تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا سٹیٹس عام عورتاں دی طرح نہیں۔ نبی پاک دیاں بیویاں دا مقام کیے، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دے عقدے اطہر دے اندر آ گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے بستر دی زینت بن گئیاں، جڑیاں میرے محبوب دے آنگن دی رونق بن گئیاں، جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے، او ساڈیاں ماواں بن گئیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں ماما لگ دیاں نے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اے ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں، میریاں تواڈیاں ماما۔ اللہ والا کہندا ہے خالقہ
تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جگ دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار ساریاں نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں ماما لگیاں آؤ میں تھوڑا تھوڑا ذکر میریاں تواڈیاں ماما دا کراں تاکہ انہاں دی سیرت دا سانو پتہ لگ جائے سب تو پہلی میری تواڈی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر غار حرا اندر نبی پاک غار حرا تو واپس آئے میرے پیغمبر دا بدن کمب رہا ہے کب کبھی تاری ہے آپ نے کاراں دیاں فرمایا زمیلونی دسرونی خدیجہ مینوں چادر دے دیو مینوں بستر لگا دیو میں آرام کرنا چاہنا میں ریسٹ کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے تھوڑی دیر تک میرے پیغمبر نے آرام فرمایا طبیعت اندر کچھ بہتری آئی ہے ماں خدیجہ کے بڑیاں میرے پیغمبر دا سر پاک اٹھایا اپنی گودی اندر رکھیا اور زبان جو فرما دیاں کون گیاں میرے محبوب محمد میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کی والیا ایک گل پلے نر بن کے لے جاؤ کائنات دا بہترین لب کیڑا ہے آپ میں تینوں دساں کائنات دا بہترین لب ہوئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے کائنات دا بہترین پیار ہو گئے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے ایتھے گنگا الٹی بہ رہی ہے منڈا کڑی نو 1 to 5 تے بٹھائے کالج وچ نسائے اور جناب پارک اندر لے جائے ایس کریم کھوائے عدالت اندر جا کے والدین دی اجازت تو بغیر نکاح پڑھائے لوگاں دا نام لب رکھیا ہویا ہے لوگاں نو لب میرج آکھیا ہویا ہے تے جے میاں بیوی دی آپس اندر بابا بن دی ہوئے ادا نام لوگاں نے رن مریدی رکھیا ہویا ہے حالانکہ گل انج نہیں گل انجے میرے پیغمبر دا سر پاک گود اندر رکھیا ہے اور فرماندیاں ہونگیاں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئے پریشان کیوں جے غم زدہ کیوں جے اگو میرے محبوب فرماتے نے خدیجہ میں جو غار حرا تے ویکھیا ہے او دی وجہ تو میرا وجود جڑا ہے وہ بڑی عجیب کیفیت اندر ہے اگو ماں خدیجہ کی کہندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ابدا ابدا
اے میرے محبوب تسی غریباں دا بھلا کرن والے ہو، تسی حق دا ساتھ دین والے ہو، تسی ماڑیاں نال نیکی کرن والے ہو، تسی جناب مہمان نوازی کرن والے ہو، تسی یتیماں مسکیناں دا خیال کرن والے ہو۔ محبوب مینو اللہ دی قسم ہے اللہ تواڈے دیاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کریا کردا۔ میرے محبوب فرماندے نے اللہ ختیجہ دا بھلا کر دے میں، ختیجہ دی زبان چو چند جملے نکل گئے نے، انہاں جملیاں دی وجہ تو میرے سینے وچوں ساری ٹینشن نکل گئی ہے، ساری ٹینشن ختیجہ دے انہاں جملیاں نے دور کر دیتی۔ اور آج دی میری ماں بہن نو سبق ملیا کہ جدوں خامد پریشان ہوئے، جدوں خامد ٹینشن اندر ہوئے، ادو بیوی نو چاہیے اپنے خامد دیاں تعریفاں کریا کرے۔ کی کریا کرے؟ بولو اوے تے اپنا ووٹ ہے دے دے بولو، یہ تے اپنے فائدے دی گل ہے، پتہ انہاں نے کرنیاں کہ نہیں کرنیاں، تسی تے بولو۔ اور جدوں خامد ٹینشن وچ ہووے بیوی نو بھلا کی کرنا چاہیے؟ خامد دیاں تعریفاں کرنیاں چاہیے نے۔ پر کم کرے کون؟ یہ تے بڑا اوکھا کم، ایتھے تے بیبیاں بھیناں بہ کے صلاح مشورہ کر دیاں نے، نا نہیں نا، خامد دی تعریف نہیں کرنی، نہیں تے اترا چوڑا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو کچھ ہے سمجھن لگ جائے، خامد دی تعریف نہیں کرنی۔ وہ کہندے نے بندہ شام نو گھر آیا نا، انہیں ویکھیا بھی گورنمنٹ بڑی نا اج خوشگوار موڈ چے، تے پوچھے بھی خیر ہوئے گورنمنٹ اج بڑی خوش ہے، وجہ انہیں آکھیا بھی نا اے تسی جدو چلے گئے نا تے تواڈے جان تو گھنٹہ ڈیڑھ بعد میں ویکھیا کہ زمین و آسمان دے درمیان ایک بندہ اڑیا جا رہا ہے۔ کیا اس بندے دی پرواز ہے؟ کیا وہ بندہ ہے؟ کیا وہ دا حسن ہے؟ تے کیا وہ دی اڑان ہے؟ انہیں آکھا بھی تو غور نال ویکھیا سی؟ انہیں جی میں تو وہ تائیں ویندی رہی ہیں غرے کنی دیر۔ انہیں آکھا دھیان نال ویکھنا سی وہ میں ہی ساں، تے کہندی ہیں نے تاں ہی ونگا ونگا پیا اڑدا ہے، تاں ہی ونگا ونگا پیا اڑدا ہے۔ ہائے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار، ادھر انجے تے ادھر کیے، ادھر میرے نبی دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے، بی بی اپنے خامد دیاں تعریفاں پہ کر دیے۔ حضرات ذی وقار مسئلے دی گل ہے، تسی میرے منہ تے میری تعریف کرو درست بات نہیں، میں تواڈے منہ تے تواڈی تعریف کراں چنگی گل نہیں۔ بندہ بندے دے منہ تے دی تعریف نہیں کر سکدا، لیکن جدوں کوئی عورت اپنے خامد دے منہ تے دی تعریف کر دیے، خامد بھی راضی ہو جاندا ہے، رب بھی راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت سانو سبق پئی دیندی ہے، اور طبقات ابن سعد اندر صحیح سند نہ روایت آئی ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلا بھی کدی شرک نہیں سی کیتا، کدی بت اگے پوجا نہیں کیتی، کدی لات اگے سجدہ نہیں کیتا، کدی منات اگے سجدہ نہیں کیتا، کدی عزا تے حبل اگے سجدہ نہیں کیتا۔ اج لوگ سانو کہندے نے او وابیو، اے اہل حدیث و وابیو گل سنو، تسی کیوں نہیں جے فلاں قبر تے سجدہ کر دے، فلاں درگاہ تے جا کے تسی سجدہ کیوں نہیں جے کر دے؟ اسی انہاں نوں جواب اندر کہنے آ یارو اسی تاں سجدہ نہیں کر دے، ساڈی ماں نے کدی کسے غیر اللہ دے اگے نہیں سجدہ کیتا، اسی اس ماں دے پتر ہاں جس ماں نے کدی غیر اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کیتا۔ ماں خدیجہ بھی
اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کیتا، اج اسی بھی اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کر دے، اسی کٹ سکنے ہاں مر سکنے ہاں لیکن اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جھک نہیں سکدے، بلکہ اسی تے رب کائنات نال ہر نماز اندر وعدہ کرنے ہاں اللہ عبادت بھی تیری ہی کرنے ہاں، مدد بھی تیرے ہی کوڑوں منگنے ہاں۔ اس دن دیان تو پہلا مر جائیے جس دن تیری ذات نال شرک کرنا ہوئے، اللہ 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 جے تیرا در چھڑ کے شرطاں پکیاں نے ساڈیاں، اللہ جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں، اللہ نو آکھیا کرو اللہ جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں، میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں، تے لوکاں دیاں لک ہن ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا دراؤ، اے میری تواڈی ماں خدیجۃ الکبریٰ ایک اور نبی پاک دی بیوی، میری تواڈی ماں دی سیرت دا مطالعہ کیجئے، اے میری تواڈی ماں دا کی نام ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے پیغمبر دی بیوی ہے، میری تواڈی ماں ایک دن نبی پاک نماز فجر پڑھن واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں تے میرے پیغمبر نے ویکھیا ماں جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نے، ماں جویریہ مصلی تے بیٹھیاں، میرے پیغمبر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ذکر اذکار کیتا حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا، جدو سورج چڑھ گیا نبی پاک نے اشراق دے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے میرے پیغمبر گھر تشریف لے کر کے آئے تے ویکھیا ماں جویریہ ہجے تک مصلی تے بیٹھیاں نے، ہجے تک اسی جگہ تے بیٹھیاں نے، میرے محبوب فرماندے نے جویریہ اودوں دی بیٹھی ہیں جی محبوبہ میں اودوں دی بیٹھی ہوں، میرے جو ماں بہنوں ذرا غور کرو نا، میری تواڈی ماں دا عبادت دا شوق کنا ہے، اللہ دے سامنے عبادت کرن دا شوق کنا ہے، اج دیاں گھڑیاں دے مطابق اگر آپا ٹائم بنائیے گھنٹہ سوا تے پکا بن جائے گا، سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا گھنٹہ میری تواڈی ماں نے مصلی تے گزاریا، اللہ دی عبادت کردیاں گزاریا، اللہ دا ذکر کردیاں گزاریا، بڑی معذرت دے نال اج دیاں ماما بہناں کدوں مصلی تے گھنٹہ بیٹھدیاں نے، کدوں مصلی تے ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھدیاں نے، ہاں جناب فلم واسطے 2.5 گھنٹے بیٹھن واسطے تیار، جناب ڈرامے واسطے گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھن واسطے تیار، تے فیس بک تے 24 گھنٹے حضرات دی وقار، لیکن مسجد دی اندر آ کے الگ عورتاں والی جگہ تے یا جناب گھر دی اندر الگ مصلی تے ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا ہوئے تے بڑی بڑی گل ہے، اے ہی وجہ ہے آج اللہ دی زمین تو مجاہد مک گئے، اور یارو جدوں ماما مصلی تے بیٹھیاں کر دیاں سن ادو بچے مرتے مجاہد پیدایا کر دے سن، اور جدوں ماما اپنے بچیاں نو دودھ بھی پلاندیاں سن تے وضو کر کے پلاندیاں سن ادو بچے حسن و حسین پیدایا کر دے سن، اور جدوں ماما تہجد گزار ہویا کر دیاں سن، اور جدوں ماما شب زندہ دار ہویا کر دیاں سن ادو بچے نیک، ادو بچے مجاہد، ادو بچے صلاح الدین ایوبی، ادو بچے امام بخاری، ادو بچے امام مسلم، ادو بچے محمد ابن قاسم پیدایا کر دے سن، اج عورتاں مصلی چھڑ گئیاں، اج عورتاں اللہ پاک دے سامنے رونا چھڑ گئیاں، نتیجہ کیے بچے ٹک ٹاکر پیدا ہوندے پینے، بچے سنگر پیدا ہوندے پینے، بچے گلوکار پیدا ہوندے پینے، اللہ اللہ نے قربان جاواں میری ماں بہنوں تانوں وقت دورانا پے گا، تانوں مہات المومنین والا وقت دوبارہ دورانا پے
گا، مسلح ملنا پے گا، اللہ دے سامنے رونا پے گا، اللہ دے سامنے نمازاں پڑھنیاں پین گیاں۔ جدو تسی راتاں مسلیاں تے گزارو گیاں پھر تواڈی ککھوں پیدا ہون والے بچے مرد مجاہد بنن گے، اللہ دے دین دے سپاہی بن گے۔ اللہ نے قربان جاواں فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ آج راتا مسلح یہ نہیں کہ دعاواں نہیں کر، دعاواں ماما آج کر، دعاواں کر دیاں نے پر مسلح تے بہن نہ بہن۔ یا اللہ میرا پتر پٹواری بن جائے، میرا پتر جج بن جائے، میرا پتر وکیل بن جائے، تے میرا پتر پائلٹ بن جائے۔ پائلٹ کوئی بنتا بڑا ہو کے جہاز بنتا، جہاز وہ بھی سوٹی والا جہاز، تو نہ دس بوت چل ایس کندھ پھر اتوں سوٹا پڑتا پھر اس کندھ ہیں۔ اور جب مسلح پہ بیٹھنا آپ نے چھوڑ دیا، جب اللہ سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر بچے مجاہد کب پیدا ہوں؟ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ غصہ تے نہیں نہ آ رہے؟ تانوں کہدا ہونا ہے، جنہوں نے ہونا انہوں نے ہونا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باپاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نہ۔ ایک دن نا نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بہ گئیاں تے کہندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد سب تو پہلے کیڑی تواڈی بیوی تینوں آ کے ملے گی؟ تواڈی کیڑی بیوی ہے جڑی آ کے تانوں ملے گی؟ بڑی گل ہے، انج دے موضوع تے پیسے تو نہیں لبدے ہوندے، چلو پھر بھی لبھی جانے، بہادری والی گل ہے۔ توجہ ماشاءاللہ، تواڈی کیڑی بیوی ہے جڑی تسی دنیا تو جدو تشریف لے جاؤ گے تو تانوں آ کے ملے گی؟ آپ نے فرمایا جے دے ہاتھ تواڈے ساریاں وچوں زیادہ لمبے نے نا، لمبے ہتھاں والی ہے نا جڑی، وہ مینوں آ کے ملے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے۔ میرے نبی پاک دے جان تو بعد نبی پاک دیاں بیویاں بہ گئیاں، ہاتھ میچن، ہاتھ کے دے لمبے نے تے ہاتھ سب تو زیادہ لمبے نکلے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے۔ لیکن نبی پاک دیاں بیویاں دے وچوں سب تو پہلے جڑی بیوی دنیا تو گئی او دا نام ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ازواج مطہرات پریشان ہو گئیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جدے ہاتھ لمبے ہو دنیا تو سب تو پہلے جائے گی۔ پھر گل سمجھ اندر آئیو ہو، ہتھاں تمرا دے خط نہیں بلکہ ہتھاں تمرا دے وے جڑی اللہ دے رستے اندر ہاتھ نال صدقہ بہتا کر دیئے، اپنی ہتھاں نال مال زیادہ خرچ کر دیئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر دی بیوی سب تو زیادہ اللہ پاک دے رستے اندر مال خرچ کریا کر دیاں، اور آپ دا لقب سی ام المساکین، ام المساکین، مسکیناں نو کھانا کھلان والی ماں، غریباں دا بھلا کرن والی ماں، اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والی ماں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کاموں کی دی ماں بہن تو سونے دے کنگن ایسا تندر، تو سونے دے کنگن ایسا تندر، زکاة دیتی کوئی نہیں، 12 سوٹ گرمیاں دے، 12 سوٹ سردیاں دے، نال دے گوانڈیاں دیاں بچیاں ایڈیاں غریب نے، سر تے پھتے دوپٹے لے کے پھر دیاں، لیکن اللہ جان دے ساڈے دل وچ ساس پیدا نہیں ہوندا۔ آؤ میری ماؤ بہنو، اے کنگن نال نہیں جانے، اے سونا نال نہیں جانا، سب کچھ دنیا تے رہ جانے، اپنے ہاتھ نال صدقہ کریا کر میری بہنا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر میری بہنا، کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں، اس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں، آج یا کل موت سری اتے آئی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ایک اور میری تواڈی ماں دا تذکرہ، ایک کون نے پلا، ایک کون نے، میری تواڈی ماں دا نام ہے سیدہ
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات دی وقار 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ بن گئیاں 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں کاریاں بن گئیاں 18 برس دی عمر دی اندر اللہ دے قرآن دیاں مفسرہ بن گئیاں اللہ دے قرآن پڑھن والیاں تے عمل کرن والیاں بن گئیاں 2210 حدیثاں میرے نبی دیاں زبانی یاد کر لیاں 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ دی برکت نال اللہ پاک نے امت نو تیمم دی رخصت عطا فرمائی وہ لوگ 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ نے امت نو غسل دے کئی ایک مسائل تو آگاہ فرمایا میاں بیوی دے خصوصی مسائل تو امت نو آگاہ فرمایا لوگ 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ نے مسئلہ دسیا اللہ کے پیغمبر غیب نہیں جانتے 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ نے امت کو مطلب دسیا میرا آج کی رات اللہ کے پیغمبر نے اللہ پاک کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا حضرات دی بکار 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی برات اندر اللہ پاک نے 18ویں پارے دی سورہ نور اندر 18 ایتاں ماں عائشہ دی عظمت اندر نازل فرمائیاں اور میں کہا کرنا اج دی ماں دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا دوپٹہ پلچھی دا دوپٹہ کسے فیصلہ آباد دی یا لاہور دی ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا لیکن ماں عائشہ دی عظمت تو میں صدقے جاواں جدے سر تے اللہ پاک نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اچھی عظمت گئے امی عائشہ دے اچھی اللہ پاک قاری عبدالحفیظ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا حضور فرمایا کر دے جانو اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے فیس تو وکھرے جے ہیں اچھی عظمت ہے امی ہاں بھائی گل سیدھی سیدھی ملک چگی بڑی کرپشن ہون رہی ہے اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ اللہ نے قربان جاماؤ انجنی تیج محبت دفترانہ بولنے آؤ اللہ اللہ او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا چیتی شان دے وچ قرآن آیا چیت داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے ایتے شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اللہ میں قربان جاماؤ توجہ کرنا حضرات تیزی وقت ایویں ہاتھ لائی جاندے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا میں ڈری جانا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جان 18 برس کی عمر میں کاموں کی کہ مسلمانوں کاموں کی میری ماں بہنوں 18 برس دی عمر دے اندر اینیاں ڈگریاں ماشاء کول تے ساڈے اللہ جاندا 11-12 سال دے منڈے تے کڑیاں موٹو پتلو ہی ویکھدے رہندے انہاں نوں موٹو پتلو اطلاع کم کوئی نہیں
یہ 10-11 سال دے بچے بچیاں سوائے بھیم ویکھن تو کچھ کر دے؟ چھوٹا بھیم، وڈا بھیم، کالا بھیم، کھٹا بھیم، غرے کیویں دا بھیم، اور آپ لوگ اسے کارٹون سمجھتے ہیں۔ یہ کارٹون نہیں ہے، یہ ہندو اپنا عقیدہ تیرے بچوں کے سینوں میں انسٹال کر رہا ہے۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا تو پوچھ اپنے بچے سے مندر کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں بھیم مندر جاتا ہے۔ بھاونائیں کیا ہوتی ہیں، وہ کہے گا ہاں بھیم کی بھاونائیں ہیں۔ پرساد کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا بھیم پرساد کھاتا ہے۔ بچہ تیرا ہے لیکن تیرے بچے کے سینے میں عقیدہ ایک ہندو کا آ رہا ہے، نتیجہ کارٹونہ دا ہے۔ اللہ اللہ اس وقت میرے محترم بھائیو، آؤ اپنے بچیاں نو قرآن و سنت دے لگاؤ، اپنے بچیاں نو نبی پاک دے صحابہ دے قصے، میرے پیغمبر دی صحابیات دے قصے سنایا کرو، تاکہ انہاں دے دلاں دے اندر دین دی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ادھر نوٹ کرنا ذرا، اے گلاں سنایا کرو اپنے بچیاں نو۔ اللہ 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 اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے، میرے نبی پاک دے گھر اندر ایک پراؤنا آ گیا، میرے پیغمبر دی خدمت اندر پراؤنا آ گیا۔ میرے پیغمبر جن دنوں 9 گھر سن، 9 بیویاں، میرے پیغمبر نے 9واں گھراں وچوں پتہ کروایا، 9واں گھراں وچ اپنے کھان دا کھانا تے دور دی گل ہے، مہمان جوگا کھانا بھی موجود کوئی نہیں۔ 9واں گھراں وچوں جواب آیا محبوب کوئی شے نہیں کر دی اندر۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اندر اعلان کیتا، فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا میرے پرانے نو کھانا کھلا دے وے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، محبوبہ میں کھانا کھلاواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پرانے نال لیا، گھرے چلے گئے اور اپنے گھر بیٹھک اندر مہمان بٹھایا، بٹھا کے آپ اپنے گھر چلے گئے اور جا کے اپنی بیگم نو کہندے نے کرما والیے اللہ دے نبی دا پرونا میرے نال آیا ہے، بھوک اونوں بھی بڑی لگی ہے، بھوک مینوں بھی بڑی لگی ہے، تے جلدی جلدی کھانے دا انتظام کر۔ تے اللہ والی کو مسکرا کے کہندی ہے او میرے سر دیا سائیاں، بھوک تینوں بھی لگی ہے، بھوک مینوں بھی لگی ہے، بھوک نبی پاک دے پرونے نو بھی لگی ہے، تے بھوک اپنے بچیاں نو بھی لگی ہے، پر گھر وچ کھانا تے کو بندے دا ہے، صرف ایک بندے دا کھانا گھر دے اندر موجود ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، حضرات دی وقار گلے کرنے بڑے سوکھے، جیویاں تے بیٹھ کے صحابہ دے تبصرے کرنے بڑے سوکھے، نیلے پیلے کوٹ پا کے طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھاں۔ کوئی مثال تے دے بھیج دی جویں دیاں مثالاں نبی پاک دے یاراں قائم کر دیتیاں۔ میرے پیغمبر دی صحابیہ کی کہندی گے اے میرے سر دیا سائیاں، کھانا نبی پاک دے پرونے نے بھی کھانا ہے، تسی بھی کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، بچیاں نے بھی کھانا ہے، کھانا ایک بندے دا، پر تسی گھبرانا نہیں، تسی پریشان ہونا نہیں، میں انتظام کر لواں گی۔ انہیں آکھا کہ میں انتظام کر لیں گی۔ اللہ دا سنو میری ماؤ بہنو، دلے دی جتی چرام دیاں ترکیباں تسی بڑیاں یاد کیتیاں نے، دلے دے دودھ وچ لون ملان دیاں ترکیباں تانوں بڑیاں دیاں نے، کوئی ترکیب دی بھی سوچ میری بہنا تیرے تے رب راضی ہو جائے، کوئی انج دی پلاننگ کریا کر تیری پلاننگ تے رب مسکرا پوے، ایک میں دیاں پلاننگاں تو کڈی پھرنی ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں جی گل سنو نا، انج کرنے میں تیج کی جندر پانی ڈال کے تے چولہے دے تے رکھ کے تے نیچے اگ جلانیاں تے بچیاں نو اپنی گود وچ پا لینیاں، نالے تھپکیاں دینیاں تے نالے کہنیاں بچو کھانا تیار ہوندا پیا، کھانا تیار ہوندا پیا، بچے سو جان گے، جدوں بچے سو جان گے نا تے میں کھانا دسترخوان تے لگا دیاں گے، تے کھانا تے کو بندے دا ہے۔ عرب دا رواج ہے کہ مہمان کلا نہیں کھاندا، میزبان نال کھانا کھاوے تے پھر کھاندا ہے، جے تسی کھان لگ پے تے نبی پاک دا پرونا بھوکا رہ جائے گا، لہٰذا دی ترکیب وے میں کھانا رکھ دیاں گی، جدوں کھانا تسی شروع کر لگو گے نا میں دیا درست کرن دے بہانے دیوا بند کر دیاں گی، لائٹ بند کر دیاں گی، اندھیرا ہو جائے گا، تسی ویلے ہی منہ ہاتھ لے جایا جے، ایویں ہی منہ ہلائی جایا جے، نبی پاک دا پرونا سمجھے گا کھانا کھاندا پیا ہے۔ حضرات دی وقار
پلاننگ دے مطابق اگ بڑھ گئی ہے، اتنے ہانڈی چڑھ گئی ہے تے ماں دی گود اندر بچے تھپکیاں پہ لیندے نے، تھپکیاں لیندے لیندے بچے سو گئے، کھانا دسترخوان تے لگ گیا، حضرات دی بکار کھانا سامنے پیا ہے، دیا درست کرن دے بہانے دیا بند کر دیتا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا پرونا کھانا کھا رہا ہے، میرے نبی دا صحابی ویلیت چنگیر بل جاندا ہے، ویلی اپنے منہ ور لے کے آندا ہے، ایویں منہ ہلائی جاندا ہے، اللہ دے نبی دے پرونے نے رج کے کھانا کھا لیا ہے، رات گزر گئی ہے، بھکھیاں رات گزاری ہے بچیاں نے سبحان اللہ، بھکھیاں رات گزاری ہے ماں نے سبحان اللہ، بھکھیاں رات گزاری ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے سبحان اللہ، نی میری یہ مائے بہنے اللہ دا واسطہ یو کاڑے تو آن والا مہمان ہاتھ بن کے پیغام دیندا ہے، خامد دی جیبی وچ پیسے ہومن، خامد دے ہتھاں وچ شاپر فروٹاں دے بھرے ہومن، او تیری ٹنکی آٹے والی فل ہوے، اے الحمدللہ کہنا بڑی گل ہے، ایڈا بھی اجر ملدا ہے، لیکن اصل الحمدللہ دا لطف ادن آئے گا میری بہنا جتن سارا دن تھکیا ٹوٹیا تیرا خامد کار آوے تے مزدوری کوئی نہ لبی ہوے تے جیب دی ویلی ہوے تے ہتھاں وچ فروٹاں بڑے شاپر بھی نہ ہومن تے تیرے گھر وچ آٹے دی ٹنکی وچ آٹا بھی موجود نہ ہوے تے تو اپنے خامد دا خندہ پیشانی نال استقبال کرے، ٹھنڈے پانی دا گلاس لیا کونو پلاویں، او دے کول بہ کے آسمان ول منہ کر کے کمیں الحمدللہ، اللہ دی قسم میری یہ بہنا اللہ پاک کو الحمدللہ تیری خوراک بنا دے گا، اللہ پاک تیرے پیٹ اندر الحمدللہ دی برکت نال غذا پیدا کر دے گا، میری یہ بہنا کدی کدی رب دا ذکر بھی انسان دی غذا بن جاندا ہے، لیکن او تو بندا ہے جدوں بندہ ایمان دی اعلی درجے تے پہنچ جاندا ہے، نبی پاک دے صحابی دے بچے بھوکے سو گئے، بیوی بھوکی سو گئی، آپ بھوکا سو گیا ہے، نبی پاک دے پرونے نے رج کے کھانا کھا لیا ہے، اللہ 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 صبح دا ٹائم ہویا ہے، نماز فجر دا وقت ہویا ہے، نبی پاک دا صحابی اور پرونے نو نال لے کے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو گئے نے، نماز پڑھی ہے نا تے میرے نبی دوروں ویکھ کے اپنے صحابی نو مسکران لگ پے، دوروں ویکھ کے میرے نبی دے یار نو نبی پاک مسکرا پے، اگے جا کر نہ کر دینے محبوب اللہ تانوں سدے مسکراندا رکھے، لیکن اج تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے تے میرے نبی نے فرمایا اوے میرے یارا او مینوں ایک گل تے دسنا، راتی تو تے تیری بیوی نے جڑا کم کیتا ہے ایڈا اعلیٰ کم ہے، تانوں ویکھ کے تے عرش تے بیٹھا رب بھی مسکرائی جا رہی ہے، جدوں تک تیری بیوی اپنے بچیاں نو تھپیاں دے کے سلاندی پئی سی، جدوں تیری بیوی آپ بھوکی پانی دیوا بند کر دی پئی سی، اور جدوں تیری بیوی تے تو ویلے منہ خلائی جاندا سے، آسماناں دا رب تواڈیاں دعواں دا قرآن بنا رہا سی، اللہ پاک نے تواڈیاں دعواں دا قرآن بنایا، فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ پاک نے تواڈیاں دعواں دا قرآن بنایا، حضرات دی بکار اے نے او گلاں جڑیاں سکھن والیاں، اے او کہانیاں جڑیاں سنن والیاں، اے او واقعے جڑے یاد کرن والے، او میریو بہنوں اے او واقعے جڑے اپنے بچیاں نوں سنان والے، اللہ نے قربان جاواں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اللہ نے قربان جاواں ایک نبی پاک دی بیٹی دا تذکرہ کریے، پھر ایک نواسی دا ذکر کریے تے بات اینڈ ور لے جائیے، آؤ میں تانوں نبی پاک دی ایک بیٹی دی بھی سیرت وکھاواں، انہاں دا نام کی ہے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی اہل بیت کی عظیم خواتین میں سے ایک عورت ہے۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے نبی دے دل دا قرار، فاطمہ حسنین کریمین دی ماما، فاطمہ میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ۔ اور یہ بات بھی آج میں کہہ دینا چاہتا ہوں، آج آپ کو سمجھانا بھی مقصد ہے، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اس کے منہ کے اوپر 12-32 بچ جاتے ہیں، اس کے گھر کے اندر صفے ماتم بچھ جاتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی بیٹی کی ولادت پر اپنے چہرے کئی انداز بناتے ہوئے؟ کئی بندے تینج دیاں گلاں نو جڑ جاندے نے، لو جی دے گھر 2 دھیاں ہو گئیاں، ہن 3 ہو گئیاں، ایدا تے نا ہی مٹ جانا ہے، ایدا تے نا ہی زندہ نہیں رہنا، کیونکہ جے دے گھر چ دھیاں ہون او دا نا نہیں رہندا۔ اچھا چودھری جی مینوں دس تینوں کیڑے پاگل نے آکھیا ہے کہ جے دے گھر اندر بیٹیاں ہون او دا نا زندہ نہیں رہندا؟ میرے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھی، نام زندہ، شان زندہ، مقام زندہ، عظمت زندہ، شان اعلیٰ، صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، عظمت اعلیٰ، بلندی اعلیٰ، آنا اعلیٰ، جانا اعلیٰ، رونا اعلیٰ، مسکرانا اعلیٰ، فجر اعلیٰ، سحر اعلیٰ، مغرب اعلیٰ، عشاء اعلیٰ، تہجد اعلیٰ، نوافل اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، ظاہر اعلیٰ، باطن اعلیٰ، اول اعلیٰ، آخر اعلیٰ، بدر اعلیٰ، احد اعلیٰ، خندق اعلیٰ۔ کوئی تھان دس جتھے نبی دا ذکر نہ ہوئے، زمین اندر، آسمان اندر، ہواواں اندر، فضاواں اندر، جلوت اندر، خلوت اندر، ظاہر اندر، باطن اندر، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، زمین اندر، آسمان اندر، وہ تھان نہیں ہے جتھے کملی والے دا نا نہیں۔ کسی نے غلط کہا ہے کہ جس کی بیٹیاں ہوں اس کا نام نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ نام بنانا رب دا کم ہے، کدا کم ہے؟ اللہ میرے نبی دا نام اللہ پاک نے اونچا کیتا ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے نوازا، وہ کیا شان ہے، وہ کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربان جاواں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پردے دی پابند ماں فاطمہ اتنی بڑی چادر لے کر نکلا کرتی، اگر کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلنا پڑ جاتا، سنو میریو ماں بہنوں، نہ نور فاطمہ گفٹ سینٹر کو چھٹیا کوئی نہیں پھرم تو، نہ جناب موجدہ فاطمہ دکان کو چھٹی کوئی نہیں جڑی پھیری نہ ہوئے، نہ دعا فاطمہ قرآن کدی پڑھ کے نہیں ویکھیا، نہ جناب نور فاطمہ اللہ پاک دا ذکر کدی کر کے نہیں ویکھیا، نہ جناب ایمان فاطمہ رب دے در تے نیڑی آ کے کدی نہیں ویکھیا۔ کلا نام نال تے گل نہیں بنتی میری بہنا، اے ویکھ ماں فاطمہ کا کردار نوٹ کیجئے۔ میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا، ماں فاطمہ جب کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلا کرتی تو چادر اتنی
اتنی بڑی لے کر نکلا کرتے، کیا آپ کی چادر زمین پر کسڑتی ہوئی جایا کرتی؟ پوچھیا گیا فاطمہ ایڈی بڑی چادر کیوں لیندیاں ہو؟ تے فرمایا میں محمد دی دھیاں، میں محمد دی دھیاں، میں محمد دی دھیاں، میں نہیں چاہتی میرے قدمہ دے نشان تے بھی کسے دی نظر پہ جائے۔ فاطمہ فاطمہ حیادار فاطمہ، فاطمہ حیادار فاطمہ، فاطمہ پردادار فاطمہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ میری ماں بہنوں اج تم سبق دیتا ہے ماں فاطمہ دی سیرت نے۔ اور کربلا 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 کرتے ہو، کبھی کربلا کا درس بھی یاد کیا کرو، تمہیں یاد نہیں تو میں تمہیں بتاؤں، کربلا کے 2 درس یاد رکھو۔ کربلا دی اندر میدان کربلا دے اندر ایک سبق سیدہ نے دیتا، ایک سبق سید زادیاں نے دیتا۔ سیدہ سبق یہ دیتا، سیدہ نے آکیا کربلا دے اندر سجدہ نہیں چھڑیا تے سید زادیاں پردہ نہیں چھڑیا۔ وہ نماز دے پابند رہے، وہ سجدے دے پابند رہے، ایک پردے دیاں پابند رہیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، آؤ میرے محترم بھائیو، آؤ میری ماں بہنوں، لوٹو ان کی طرف جو ہماری بڑی خواتین تھی، لوٹو ان کی طرف جن کی تم بیٹیاں ہو، جنہ دے مگر تسی لگیاں پھر دیاں جے، ایتے بیچاریاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاسوں فانڈ لے کے عداتی دے نعرے پیاں لگا دیاں نے۔ یہ ہماری بڑی نہیں ہے، یہ ہماری آئیڈیل نہیں ہے۔ میری پاٹی آئیڈیل ماں فاطمہ، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے